اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وآلہ وسلم۔ آج اس بارے میں بات کی جائے گی وہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت والے لوگ جو میلاد شریف مناتے ہیں، جو یا رسول اللہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں، کل شریف کرتے ہیں، چیلم کرتے ہیں، ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے اور ہم لوگوں کا باقی لوگوں سے اختلاف کیا ہے۔ آج ہم اس سلسلے میں کچھ بات کریں گے تاکہ دیکھیے عقیدے کی معلومات ہم سب کے پاس ہونی چاہیے۔ ہم لوگ دنیا کا کام کرنے کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین اسکول میں بھیجتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن عقیدے کا علم نہیں ہے۔ پہلے عقیدے کا تو علم حاصل کیجئے، اس کے بعد پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، باقی تمام کام بھی شروع کریں۔ پہلے عقیدہ تو اپنا درست کر لیجئے۔ پہلے یہ جانیے کہ ہمارا عقیدہ ہونا کیا چاہیے، اور پھر جن بد عقیدہ لوگوں سے ہمارا اختلاف ہے وہ کس بات پہ اختلاف ہے، یہ معلومات حاصل کیجئے اور زیادہ سے زیادہ آگے بہن بھائیوں تک، لوگوں تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، ہم جو اہل سنت والے ہیں، ہم لوگ ظاہراً آپ لوگوں نے ہمارے جو اعمال لوگوں کو نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ہم میلاد شریف منا رہے ہیں، ہم لوگ کل کرتے ہیں، چالیسواں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ جو میلاد شریف منانا، کل شریف کرنا، چالیسواں کرنا، یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن جو کرے گا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ بہت سارے ثواب کا حقدار ہو جائے گا۔ پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ان میلاد شریف، کل اور چیلم کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، جائز عمل ہے، باعث برکت عمل ہے۔ اب آگے آتا ہے کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا اور باقیوں کا اختلاف کیا ہے۔ اصل جو اختلاف کی وجہ وہ یہ ہے کہ جو کئی بد عقیدہ لوگ ہیں، ان لوگوں کا عقیدہ نعوذ باللہ یہ عقیدہ ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایک عام بشر ہے، ایک عام آدمی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام استغفر اللہ ثم معاذ اللہ اپنی قبور میں ان کے جسم جو ان سے مٹی کے ساتھ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے ہیں۔ حاضر ناظر پہ ہمارے اختلاف ہے، مزارات سے متعلق ہمارا اختلاف ہے۔ تو یہ اختلافات ہیں، ان کو سمجھیے، ہمارا عقیدہ کیا اور ان کا عقیدہ کیا۔ پہلے تو یاد رکھیے گا، ہم جو اہل سنت والے ہیں، ہم لوگوں کا اور باقی بد عقیدہ لوگوں میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ کلام پاک کھولتے ہیں، حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، تو ہم لوگ کلام پاک پہ ہر آیت میں ڈھونڈتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ڈھونڈتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو نکالنے، انہیں اخذ کریں، اپنا علم بڑھائیں، ایسی چیزیں، ایسے پوائنٹ کلام پاک سے اور حدیث مبارکہ سے نکالیں جس سے پتہ چلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی زیادہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ان کے خصائص بیان کریں، نئی سے نئی باتوں کا پتہ چلے، اور آگے زیادہ زیادہ بہن بھائیوں تک بتائیں گے دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شان بھی ہے، ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی ہے۔ جبکہ دوسرے بد عقیدہ لوگ اب تک وہ کلام پاک پڑھتے ہیں اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں، دیکھو اس آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عام انسان ہے، نعوذ باللہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عام بشر ہے، ان میں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ یہ ہمارا اور ان کا کلام پاک پڑھنے کا فرق ہے۔ ہم کلام پاک پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی شان کے حوالے ایسے ڈھونڈے جس میں ان کی شان مزید بلند ہو، اور یہ بد عقیدہ لوگ کلام پاک پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے ان کے نعوذ باللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم ہے۔ آج اسی سے متعلق بیان ہے، خدا کے واسطے اس کو سنیے اور آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، یہ نہ ہو کہ بعد میں کل کو آپ پچھتاتے رہ جائیں۔ جہاں تک یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عام بشر ہیں، اور کئی لوگوں کو استغفر اللہ یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح عزت دیں جس طرح اپنے بڑے بھائی کو، تو ان سے پوچھئے تم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موازنہ کرنا چاہتے ہو؟ جاہل لوگوں، یہ بھول گئے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، کیا تم لوگوں کے پہ وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا تم لوگوں کے پسینے سے خوشبو آتی ہے؟ کیا تم لوگ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہو؟ جب ایسا کچھ کر نہیں سکتے تو اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کیسے سمجھتے ہو؟ یاد رکھیے گا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم عرض کروں اللہ تعالیٰ کو مجھے معاف کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے آگے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح تم لوگوں کے پیچھے دیکھتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا نمبر نوٹ کر لیجئے، 418 نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں صرف سامنے ہی دیکھتا ہوں؟ باخدا خشوع و خفو اور رکوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، بلا شبہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ رہے ہیں،
تو کیا وہ ہم جیسے عام انسان ہیں؟ اس بخاری شریف کی واضح ترین حدیث مبارکہ کے بعد بھی کوئی انسان یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم جیسے، استغفر اللہ، اپنی اصلاح کیجیے، خدا کے واسطے اپنی اصلاح کیجیے۔ اب آگے جو لوگ یہ ایک جو ہمارا اور ان لوگوں کا ایک بہت بڑا آگے ایک اور اختلاف آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے ہیں وہ نور نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی بات پہلے تو ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر یعنی کہ انسان نہیں ہے، تو وہ تو دائرہ اسلام سے ہی فارغ ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور اور بشر دونوں ہیں، یہ بالکل درست اور جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کا ثبوت کے لیے قرآن پاک کھولیں، سورہ مائدہ کھولیں، آیت نمبر 15 کھولیے۔ نبی رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے، ایک کتاب والو بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں، اور بہت ہی معاف فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اب یہاں پہ جو نور ہے اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگ کہیں گے نہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کوئی کہے گا یہ جبرائیل امین سے متعلق بات ہو رہی، تو اسی آیت کو پورا پڑھے نا۔ جب یہاں سے میں نے پورا پڑھنا شروع کیا، ایک کتاب والو بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی۔ تو یہاں پہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نا۔ اور آگے جا کے فرمایا کہ ایک نور اور روشن کتاب، یہ تو کلام پاک کے اندر ہے، کلام پاک کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود یہ فائز ستہ کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو ایسے لگتا کہ آپ وسلم کے دانتوں مبارک سے نور کی آمد ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسان ہے، بشر ہے، تو نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ بخاری شریف اور مسلم شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ نوری مخلوق ہیں، وہ کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے انسانی لبادے میں۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نور ہو کے، نوری مخلوق ہو کے بشری لبادے میں آ سکتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مذائقہ ہے کہ وہ نور اور بشر بیک وقت نہیں ہو سکتے؟ کہنے کو کئی لوگ کہیں گے بھائی ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں بھائی، فرق پڑتا ہے۔ اب ایک انسان علم غیب کی بات پہ آ جائیں۔ بعد عقیدہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جناب علم غیب جو ان سے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ بھائی ہم نے کہا بے شک اصل میں منبع علم غیب اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ جس مطلب یہ تو رب تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے ان کا اپنا ہے، اصل میں وہ عطائی ہے۔ کس نے عطا کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے۔ اس کا ثبوت کے لیے ہم سورہ آل عمران پہ جاتے ہیں، آیت نمبر 44 میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، کلام پاک سے ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے کرا ڈالتے تھے کہ مریم کی پرورش کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑے تھے۔ آگے آئیے، یہ مسلم شریف کے اندر ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ بھی دیکھیے فائز ستہ سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، ان حوالوں کو مہربانی کر کے نوٹ کر لیجئے، یہ آپ کے انشاءاللہ کام آئیں گے۔ مسلم شریف کے اندر باب مناقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے تمام زمین کو ظاہر کر دیا، میں نے اسے مشرق سے مغرب تک دیکھ لیا۔ اس حدیث مبارکہ سے صاف طور پر پتہ چل رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کا علم عطا فرمایا ہے۔ آگے پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 179، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ کی شان یہ نہیں اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ اب دیکھیے یہ تو خود بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب بھی یقین نہیں آتا، بخاری شریف
بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آقا علیہ السلام ایک بار ایک محفل میں کھڑے ہوئے اور دنیا کے آغاز سے لے کے اس کے انجام تک کے واقعات بتانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا، اور اس کا جنت اور دوزخ میں کیا مقام ہوگا۔ اب آپ بتائیے، یہ بخاری شریف میں آ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی لوگ کہتے ہیں علم غیب نہیں، اور بھائی اور کیا علم غیب ہوتا ہے؟ جس رب تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کے موقع پر اپنا دیدار کرا دیا، رب تعالیٰ سے بڑا علم غیب اور کیا ہے؟ ہم نے یہ کب کہا ہے کہ علم غیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ خدا کے واسطے ان چیزوں کو سمجھیے۔ پھر جب آگے ایک حاضر ناظر سے متعلق ہمارا اختلاف ہے، ہم لوگوں کا حاضر ناظر سے متعلق یہ عقیدہ قطعاً نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر وقت ہر جگہ موجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ حاضر ناظر سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے جب چاہیں جس جگہ چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں اپنے روض انور میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن باتائے الہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اگر کہیں جانا چاہیں تو تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا حاضر ناظر سے عقیدہ ہے۔ جبکہ بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نبی استغفر اللہ۔ ان میں سے کئی بد عقیدہ لوگوں کا تو استغفر اللہ یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام استغفر اللہ ثم معاذ اللہ اپنی مبارک قبور شریف میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے ہیں، استغفر اللہ، اور وہ کس چیز پہ قدرت نہیں رکھتے۔ اب یہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو، میں اب آگے کیا کہوں؟ جبکہ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے متعلق مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ معراج مسلم شریف کے اندر جہاں درج ہے وہاں پہ یہ پوری حدیث مبارکہ درج ہے، غور سے سن لیجئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہراً دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کے اوپر ان کی قبر شریف کے سے گزر ہوا آقا علیہ السلام کو، تو انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھی۔ یہ مسلم شریف میں صحیح ستہ سے۔ اب آپ مجھ کو بتائیے، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ انبیاء علیہ السلام استغفر اللہ اپنی قبر میں استغفر اللہ ثم معاذ اللہ مٹی ہو گئے ہیں، اب ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اختلاف نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ابھی پھر آگے جس چیز کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ ایک اور بہت بڑا اختلاف ہے، آپ یہ دیکھیے ابن ماجہ یہ بھی صحیح ستہ، ابن ماجہ شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور دفن کا بیان ہے۔ وہاں پہ یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 1700، ابن ماجہ شریف۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے اجسام کو کھانا حرام فرما دیا ہے، پس اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان تمام باتوں کے بعد ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں اور بد عقیدہ لوگوں میں اختلاف نہیں ہے؟ اختلاف تو ہے نا۔ پھر آگے ایک اور بہت بڑا اختلاف، یہ کہتے ہیں کہ جناب جو فوت ہو جاتا ہے وہ سن نہیں سکتا، فوت ہونے والے سے کوئی بات کی نہیں جا سکتی۔ جبکہ ایک چھوٹی سی پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، بات یہ ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ قبرستان جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، ہم بھی یہی کہتے ہیں، بد عقیدہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا، جب ہم یعنی کہ اس کا مطلب کیا؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے قبر والوں تم پہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ اچھا، ہم قبر والوں کو دعا دے رہے ہیں، مجھے ایک بات بتائیے کہ دعا کسی ایسی چیز کو دی جاتی جو سن نہ سکتی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر والے سن رہے ہیں تو ہم ان کو دعا دے رہے ہیں نا بھائی، سن رہے ہیں۔ یہ تو ایک عام مردے کا حال ہے کہ وہ ہماری بات کو یا ہماری دعا کو سن سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ مردہ ہم کو دعا دیتا ہے، وہ بھی ہم کو دعا دیتا ہے کہ تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو۔ اچھا، ایک عام مردہ ہماری آواز سن سکتا ہے، اور ایک عام مردہ ہم کو اس کی جواب میں ہمیں بھی واپس دعا دے سکتا ہے، یہ کدھر رکھ لیتے ہیں باقی سارے۔ تو اگر ایک عام مردہ دعا
سن سکتا ہے اور ایک عام مردہ دعا دے سکتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں، اولیاء اللہ کا کیا مقام ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روزہ انور پہ کے پاس جائیں تو اس وقت آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام ہو، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ جاتے ہیں تو وہ عام طور پہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کا اگر یہ عقیدہ ہے، بد عقیدہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے، تو ان سے پوچھئے جب اگر روزے پاک کے اوپر جب 8 لاکھ 10 لاکھ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ہر وقت لاکھوں لوگ وہاں پر ہوتے ہیں تقریباً، تو اب یہ اور کتنے فٹ سے اب یہ کون بتائے گا کہ جی ان لاکھوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلے گا کس کی آواز آ رہی ہے اور کس کی نہیں آ رہی؟ یا کتنے فاصلے سے 50 میٹر کا کوئی کیا فاصلہ کا کوئی تعین کوئی بتا سکتا ہے ہم کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت سے 50 میٹر سے سن سکتی ہے، 70 میٹر سے سن سکتی ہے، 100 میٹر سے سن سکتی ہے؟ اب تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدود ہی تقریباً 1 کلومیٹر کی ہو گئی ہے، یعنی کہ کسی کا یہ عقیدہ کہ جی 300 میٹر کے احاطے میں آ کے اگر ہم کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں گے تو آقا علیہ السلام سن سکتے ہیں، لیکن 400 میٹر پہ ہو جائیں گے، 600 میٹر پہ ہو جائیں تو استغفر اللہ وہ نہیں سن سکتے۔ اور بھائی ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کی طاقت کا اندازہ لگا سکیں؟ ہم نہیں لگا سکتے، ہم نہیں لگا سکتے۔ خدا کے واسطے اپنی اصلاح کیجیے، اور یاد رکھیے گا ہم لوگوں کا یہ قطعاً عقیدہ نہیں ہوتا کہ کسی صاحب قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ سجدہ کرنا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو جائز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے مزارات شہید کر دیے وہ یہ کہتے تھے کہ جناب مزارات کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ جی صاحب آپ لوگ کہتے ہیں مزارات کی اجازت نہیں ہے، اگر اسلام میں مزارات کی اجازت نہ ہوتی تو نبی پاک سب سے پہلا مزار تو آقا علیہ السلام کا اپنا ہے، سب سے پہلا مزار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے، اور اگر شریعت مزارات کے خلاف ہوتی تو آپ یقین کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں کبھی دفن نہ کرتے، بلکہ اس حجرے کو شہید کر کے ان کو کھلی جگہ پہ دفن کرتے۔ اور اس کا ایک اور بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ جناب اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز آئے کہ جناب مزارات کی اجازت تھی وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور تک تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ اور کسی کو مزار میں دفن نہیں کیا جا سکتا، تو جناب یاد رکھیے گا اگر اسلام میں مزارات کی اجازت نہ ہوتی، مزار پہلے یہ تک مزار ہوتا کیا؟ مزار ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس کے اندر قبر شریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا تھا، اگر اس کی اجازت نہ ہوتی تو حضرت مزار کی اجازت تو مزار ہی ہو گیا نا، تو اگر مزار کی اجازت نہ ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی خود اپنی خواہش کا اظہار نہ کرتے کہ مجھ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مزار شریف میں دفن کریں، بلکہ وہ کہتے ہیں بھائی کیونکہ مزار خلاف شرع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک تو چلو اجازت تھی، مجھ کو باہر جا کے کسی کھلی جگہ میدان میں دفن کرنا نہیں، آپ نے تو خود درخواست فرمائی تھی، آپ نے نہ صرف درخواست فرمائی بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی بعد میں درخواست فرمائی، تو وہ دونوں صاحبان آج آقا علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ ان دونوں حضرات بزرگ و برتر نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا اور لاکھوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور ان کو وہیں پہ دفن کیا۔ اگر مزارات میں دفن کرنا جائز نہ ہوتا یا مزارات جائز نہ ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کبھی بھی مزار شریف میں دفن نہ کیا جاتا۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو مزار جو گنبد شریف ہے نا اس کی تو اجازت ہی نہیں۔ اچھا جناب وہ لوگ جن کا یہ خیال ہے کہ مزار شریف کے اوپر گنبد شریف کی اجازت نہیں ہے اور اس کو بہانہ بنا کے افتخر یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سبب گنبد شریف کو شہید کر دینا چاہیے، تو حضرات بخاری شریف کے مصنف جناب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی جلد اول میں خود فرما رہے ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، تحریر فرما رہے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو ان کی زوجہ محترمہ نے ان کی مبارک قبر پر 1 سال تک قبا جسے گنبد شریف کہتے ہیں ڈالے رکھا۔ اچھا یہ روایت مشکات شریف میں بھی درج ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ اب اس سے پتا چلا کہ قبر کے اوپر گنبد شریف بنانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ بتائیں نا لوگوں کو،
لوگوں کو بتائیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر قبہ بنایا، گنبد شریف بنوایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی جناب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے لیے قبہ یعنی گنبد شریف بنوایا، تو ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اوپر گنبد شریف بنانا بھی جائز ہے۔ گو کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سب کے لیے مزارات بنائیں، لیکن اگر کسی بزرگ اور برتر بڑی ہستی کے لیے بنا دیا جائے تو جائز ہے۔ ہم عام مسلمان کے لیے اس کی اجازت علماء کرام کی مطابق عام مسلمانوں کے لیے اس کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے، لیکن بزرگ اور برتر ہستیوں کے لیے اگر بنا دیا جائے تو بالکل جائز ہے اور شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اب آپ مجھ کو بتائیں، ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے ایک ہیں؟ اب آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ پھر اپنا فیصلہ خود کیجئے کہ آپ کا تعلق کن لوگوں سے، آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ ان لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں جو لوگ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی خاص شان نہیں ہے، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم جیسے عام آدمی ہیں، جو کلام پاک کھولتے ہیں، احادیث مبارکہ کھولتے ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی خاص شان نہیں ہے، عام ہی ہیں جس طرح ہمارے جیسے ہیں، نہ تو ان کو علم غیب ہے، نہ ان کو مطلب میں کیا باتیں، وہ تو ایک عام انسان ہے، نہ حاضر ناظر کے اور کچھ بھی نہیں مانتے، اور نعوذ باللہ بلکہ وہ ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا سکتے نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ذکر بلند ہونا ہی ہونا ہے۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہم اہل سنت کا، الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل سنت کا جو کلام پاک کھولتے ہیں، جو حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ کی عنوان سے ہم کو تو ہر جگہ، ہر آیت میں، ہم کو ہر صفحے پہ سمجھے، ہم جب کلام پاک کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی سے نئی شانیں ملتی ہیں، ہم کو تو نئی سے نئی چیزیں ملتی ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں کلام پاک سے، حدیث مبارکہ سے پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مزید بہتر طریقے سے نمایاں کر کے باہر کے بیان کر سکیں، اور دوسرے لوگ کلام پاک کھولتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو استغفر اللہ ثم معاذ اللہ گھٹایا جا سکے۔ دو انسانوں میں بہت بڑا فرق ہے، ایک با ادب ہے، ایک بے ادب ہے۔ کلام پاک دونوں پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ دونوں پڑھتے ہیں، لیکن ایک اس کو کچھ اور نظر آتا ہے، دوسرا اس سے کچھ اور مبارک مطلب نکالتا ہے۔ اپنی اصلاح کیجیے، عقائد کا علم حاصل کیجیے، اور میری ان تمام بھائیوں بہنوں سے درخواست ہے جو میلاد شریف مناتے ہیں، جو 11ویں شریف مناتے ہیں، ضرور منائیے، باعث برکت، باعث ثواب عمل ہے، لیکن خدا را اپنی نمازوں کی پہلے حفاظت کیجیے، کیونکہ نماز یاد رکھیے گا، علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان رات دیر تک میلاد شریف کی محفل میں جاگتا ہے اور جس کی وجہ سے استغفر اللہ اس کی صبح فجر کی نماز رہ جاتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پوری رات میلاد شریف کی محفل میں جاگنے کی بجائے گھر آ کر سو جائے تاکہ اس کی فجر کی نماز قضا نہ ہو۔ فرض نماز کی اتنی اہمیت ہے، فرض ہم میں سے کئی لوگ ایسے بے وقوفیاں کرتے ہیں، اپنی نادانی میں، کم علمی میں کرتے ہیں کہ وہ نماز کی اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بھائی ہر مہینے 11ویں شریف کی محفل کرا لو یا دیکھ کرا لو، یہی سب کچھ ہے۔ نہیں، یاد رکھیے کہ یہ مستحب عمل ہے، یہ جائز عمل ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ پہلے اپنے فرائض پہ بھی توجہ دیں تاکہ دیکھیں پتہ چلے کہ آپ میلاد شریف منانے والے ہیں، 11ویں شریف منانے والے ہیں۔ 11ویں شریف کیوں منا رہے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے منا رہے ہیں نا، تو کبھی سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنی نماز قضا کرنے کا بھی تصور کیا؟ نام لیں ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، نام لیں ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، نام لیں ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا، اور استغفر اللہ نماز قضا کریں، تو بات تو شرم کی ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے نسبت جوڑیں اور اپنے فرائض میں کمزوری کریں۔ خدا را اپنے فرائض پہ بھی خصوصی توجہ دیں، اس کے ساتھ ساتھ ان مستحب عملیات پہ بھی ضرور توجہ دیں، لیکن خدا کے واسطے نماز سے دوری نہ کریں۔ ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ ہمارا ایک موبائل گم ہو جائے نا تو ہم ایک عرصے تک اس کا سوگ مناتے ہیں، لیکن اگر ہماری فرض نماز قضا ہو جائے، کیا ہم نے کبھی اس کا دکھ کیا ہے؟ اپنے سینوں میں جھانک کر دیکھیے۔ عقیدے کا علم خود بھی حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ بہن بھائیوں تو کسی چیز کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے مبارک دھول کے صدقے دین و دنیا کی بہترین
مکمل خیر و برکت بھلائی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔